اللہ الرحمن الرحیم وام علی قسمین، اور دو قسم پر ہے۔ متصلۃ، ایک متصلہ ہے، وہی ما یسأل بہا، اور وہ ہے کہ اس کے ذریعے سوال کیا جائے، عن تعیین احد الامرین، دو امروں میں سے ایک کی تعیین کے متعلق، اور والسائل بہا، اور اس کے ذریعے سوال کرنے والا، یعلم، جانتا ہے، ثبوت احدہما، ان میں سے ایک کے ثابت ہونے کو، مبہماً، مبہم طور پر، بخلاف او و اما، بخلاف او اور اما کے، فإن السائل بہما، اس لیے کہ ان کے ذریعے سوال کرنے والا، لا یعلم ثبوت احدہما، ان میں سے کسی ایک کے ثبوت کو نہیں جانتا، اصلاً، بالکل۔ ام کی دو قسمیں ہیں، ام متصلہ اور ام منقطعہ۔ ام متصلہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سوال کرنے والا، جس کے ذریعے دو امروں میں سے ایک کی تعیین کے بارے میں سوال ہو، اور سوال کرنے والا جانتا ہے کہ ان دو امروں میں سے ایک امر مبہم طور پر، ایک امر ثابت ہے مبہم طور پر، لیکن او اور اما کے ذریعے سوال کرنے والا بالکل نہیں جانتا کہ ان دو امروں میں سے کوئی امر ثابت ہے، نہ مبہم طور پر نہ متعین طور پر۔ ام کی دو قسمیں ہیں، ام متصلہ اور ام منقطعہ۔ ام متصلہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے دو امروں میں سے ایک امر کی تعیین کا سوال ہو، اور سوال کرنے والا جانتا ہے کہ ان دو امروں میں سے ایک امر مبہم طور پر ثابت ہے، اور وہ متعین طور پر نہیں جانتا کہ کس کے لیے ثابت ہے، لیکن او اور اما کے ذریعے سوال کرنے والا بالکل نہیں جانتا کہ دو امروں میں سے ایک امر ثابت ہے، نہ تو وہ مبہم طور پر جانتا ہے نہ متعین طور پر جانتا ہے۔ وَتُسْتَعْمَلُ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ، اور یہ مستعمل ہوتا ہے تین شرطوں کے ساتھ۔ الاول، پہلی شرط یہ ہے، ان یقع قبلہا حمزۃ، کہ اس سے پہلے حمزہ ہو، جیسے ازید عندک ام عمر، کیا زید تمہارے پاس ہے یا عمر۔ والثانی، اور دوسری شرط یہ ہے، ان یلیہا لفظ مثل ما یلی الحمزۃ، کہ متصل ہو اس کے ساتھ ایسا لفظ کہ جو اس کی مثل ہو، اس لفظ کی مثل ہو جو حمزہ کے ساتھ متصل ہے۔ عنی ان کان بعد الحمزۃ اسم، یعنی حمزہ کے بعد اگر اسم ہو، فکذالک بعد ام، تو اسی طرح ام کے بعد ہو، کما مرہ، جیسا کہ گزرا۔ وان کان بعد الحمزۃ فعل، اور اگر حمزہ کے بعد فعل ہو، فکذالک بعدہا، تو اسی طرح اس کے بعد ہو، جیسے اقام زید ام قعد، کیا کھڑا ہوا زید یا بیٹھا۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا، ارأیت زیدا ام عمرا، کیا تم نے زید کو دیکھا یا عمر کو۔ اب متصلہ کے استعمال کی تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے حمزہ ہو، جیسے ازید عندک ام عمر، یہاں پر ام متصلہ سے پہلے حمزہ ہے، ازید عندک ام عمر۔ ام متصلہ کے استعمال کی تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے حمزہ ہو، جیسے ازید عندک ام عمر، یہاں پر ام سے پہلے حمزہ ہے، یعنی ازید والا حمزہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ام کے ساتھ اس جیسا لفظ متصل ہو کہ جو حمزہ کے ساتھ متصل ہو، یعنی حمزہ کے بعد اسم ہو تو ام کے بعد بھی اسم ہو، حمزہ کے بعد فعل ہو تو ام کے بعد بھی فعل ہو، جیسے اقام زید ام قعد، یہاں حمزہ کے بعد قامہ فعل ہے تو ام کے بعد قعد بھی فعل ہے، لہذا یہ نہیں کہیں گے ارأیت زیدا ام عمرا، کیونکہ حمزہ کے بعد تو رأیت فعل ہے اور ام کے بعد عمرا اسم ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ام کے ساتھ اس جیسا لفظ ہو جو لفظ حمزہ کے متصل ہوتا ہے، یعنی حمزہ کے بعد اسم ہو تو ام کے بعد بھی اسم ہو، حمزہ کے بعد فعل ہو تو ام کے بعد بھی فعل ہو، جیسے اقام زید ام قعد، یہاں پر حمزہ کے بعد قامہ فعل ہے تو ام کے بعد قعد بھی فعل ہے، لہذا یہ نہیں کہیں گے ارأیت زیدا ام عمرا، کیونکہ حمزہ کے بعد رأیت فعل ہے اور ام کے بعد عمرا اسم ہے۔ والثالث، اور تیسری شرط یہ ہے، ان یکون احد الامرین المستویین محققا، کہ امرین متساویین میں سے ایک یقینی ہو، وانما یکون الاستفہام، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوال ہو، عن التعیین، تعیین کے بارے میں، فلذالک، پس اسی وجہ سے، یجب ان یکون جواب ام، واجب ہے کہ ام کا جواب ہو، بالتعیین، تعیین کے ساتھ،
دون نعم او لا، نہ کہ نعم یا لا کے ساتھ۔ فَإِذَا قِيلَ، پس جب کہا جائے أَزَيْدٌ عِندَكَ أَمْ عَمْرٌ، کیا زید تمہارے پاس ہے یا عمر، فَجَوَابُهُ بِتَعْيِينِ أَحَدِهِمَا، تو اس کا جواب ہوگا ان میں سے ایک کی تعیین کے ساتھ۔ اما اذا سئل، بہرحال جب سوال کیا جائے او یہ اور اما کے ساتھ، فجوابہ نعم او لا، تو اس کا جواب نعم یا لا ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ امرین متساویین میں سے ایک یقینی طور پر ثابت ہو، سوال صرف تعیین کے بارے میں ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ امرین متساویین میں سے ایک امر یقینی طور پر ثابت ہو، استفہام سوال صرف تعیین کا ہو۔ مثلا تو اسی وجہ سے جواب بھی تعیین کے ساتھ ہوگا، نعم یا لا کے ساتھ نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی کہے أزید عندک ام عمر، کیا زید تمہارے پاس ہے یا عمر، تو جواب تعیین کے ساتھ ہوگا، یعنی زید یا عمر۔ لیکن اگر سوال او یا اما کے ذریعے ہو تو جواب نعم یا لا کے ساتھ ہوگا۔ تو تیسری شرط یہ ہوئی کہ امرین متساویین میں سے ایک امر یقینی طور پر ثابت ہو، سوال صرف تعیین کا ہو، اسی وجہ سے جواب بھی تعیین کے ساتھ ہوگا، نعم یا لا کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی کہے أزید عندک ام عمر، تو جواب تعیین کے ساتھ ہوگا، یعنی جواب میں کہیں گے زید یا عمر، جواب میں نعم یا لا نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر سوال او اور اما کے ذریعے ہو تو پھر جو ہے جواب نعم یا لا ہوگا۔ وَمُنْقَطِعَةٌ، اور ایک اب منقطع ہے، وَهِيَ مَا تَكُونُ، اور وہ ہے کہ جو ہو، بمعنی بل مع الحمزۃ، بل کے معنی میں حمزہ کے ساتھ، کما رأیت شبہا من بعید، جیسا کہ تم نے دیکھا دور سے ایک شبیہ کو، ایک چیز کو، قلتا تم نے کہا، انہا لإبل، بے شک یہ البتہ اونٹ ہے، علی سبیل القطع، یقینی طور پر، ثم حصل لک شک، پھر تمہیں شک حاصل ہوا کہ وہ بکری ہے، فقلتا ام ہی شاۃ، تو تم نے کہا ام ہی شاۃ، تقصد الاعراض عن الاخبار الاول، تم ارادہ کرتے ہو پہلی خبر سے اعراض کا، والاستئناف بسؤال آخر، اور دوسرے سوال کے ساتھ ابتدا کا، معنی ہو، اس کا معنی ہے بل ہی شاۃ، بلکہ وہ بکری ہے۔ اب منقطع وہ ہے جو حمزہ کے ساتھ بل کے معنی میں ہو، جیسے دور سے آپ نے کوئی شے دیکھی اور آپ نے کہا، یقین کر کے آپ نے کہا کہ یہ اونٹ ہے، پھر شک ہوا کہ یہ بکری ہو سکتی ہے، تو آپ نے کہا ام ہی شاۃ، آپ نے پہلی خبر سے اعراض کیا اور ایک نیا سوال کر لیا، اور آپ نے کہا ام ہی شاۃ، اس کا معنی ہے بل ہی شاۃ، بلکہ یہ بکری ہے۔ تو اب منقطع وہ ہے جو حمزہ کے ساتھ بل کے معنی میں ہو، مثلا دور سے آپ نے کوئی شے دیکھی اور یقین کر لیا اور کہا کہ یہ اونٹ ہے، پھر آپ کو شک ہوا کہ یہ بکری ہے، تو آپ نے کہا ام ہی شاۃ، تو آپ نے پہلی خبر سے اعراض کر لیا اور ایک نیا سوال کر لیا اور کہا ام ہی شاۃ، اس کا معنی ہے بل ہی شاۃ۔